بیماریوں کا بھی علاج ہے، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ روحانی بیماریوں کا کیسے کیسے علاج ہوگا اس کی ڈیٹیل میں اس کو بیان نہیں کروں گا، بس میں ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ مجھے اگلی بات بیان کرنے کا موقع ملے گا۔ روزہ کیسے انسان کا علاج روحانی ہے، بس ایک واقعہ سنا کر کے میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ اگلی بات عرض کر سکوں گا۔ ایک شخص جس کا پہلا نام اس وقت مجھے یاد نہیں اور آج اس کا نام ہے فاروق، یہ نہیں معلوم ابھی زندہ ہے یا وفات پا چکا ہے۔ یہ شخص اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے، انٹرویو لینے والا اسے انٹرویو لے کر پوچھتا ہے آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے جواب میں کہا کہ مجھ کو رمضان نے مسلمان بنایا۔ سوال کرنے والے نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا کہ میں رمضان کی وجہ سے مسلمان بنا۔ یہ شخص ڈاکٹر ہے، بہت بڑا اپنا ہسپتال چلاتا ہے، اس وقت زندہ ہے یعنی مجھے نہیں معلوم، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، اس کا انٹرویو میں نے پڑھا اور کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا آپ پہلے کچھ اور تھے، آپ مسلمان بنے ہیں، آپ کو اسلام کی دعوت کس نے دی؟ اس نے کہا کسی نے نہیں، مجھے رمضان نے مسلمان بنایا۔ اس سے پوچھا گیا ڈیٹیل بتائیے، اب یہ ڈاکٹر بیان کرتا ہے، کیا اپنے شہر کا نام اسے بتایا، میں فلانے شہر کا رہنے والا، وہاں میرا پرائیویٹ اپنا کلینک ہے یا ہاسپٹل ہوگا، وہاں میں پریکٹس کرتا تھا، میرے پاس پیشنٹ آتے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس مسلمان بھی آتے تھے، غیر مسلم بھی آتے تھے۔ اچانک ایک مہینے میں مسلمان پیشنٹ آنے لگے تو میں ان کو کہتا تھا یہ دوائی دن میں کھاؤ، وہ کہتے تھے سر ہمارا تو رمضان شروع ہو گیا، ہم دوائی دن میں نہیں کھا سکتے۔ میں ان سے پوچھتا تھا بھائی رمضان کیا چیز ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا تھا یہ روزہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے تھے سم تھنگ فاسٹنگ، یہ کچھ کھانا پینا بند کرنا ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا تھا یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کہتے تھے کہ صبح کو بالکل صبح سویرے سے کب صبح سویرے کا آپ مان کر کے چلو سن رائز سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے سے کھانا پینا بند کرنا ہے اور سن سیٹ پر آ کر کے پھر کھانا پینا الاؤ ہو جائے گا، اس پورے دن میں کچھ نہیں کھا سکتے۔ میں ان سے پوچھتا تھا تو پانی بھی نہیں پینا ہے؟ وہ کہتا تھا سر پانی بھی نہیں پی سکتے۔ میں پوچھتا تھا کیوں نہیں پینا ہے؟ کہنے لگے آرڈر ہے ہمارا۔ تو کہا میں دلچسپی لینے لگا یہ کیا سسٹم ہے ان کا۔ خیر اب میرے پاس جب بھی پیشنٹ آتا تھا تو اس مہینے میں سارے پیشنٹ کہتے تھے کہ سر دن میں تو ہم دوائی نہیں کھا سکتے ہیں۔ میں کہتا تھا ڈرپ لگانا پڑے گا، وہ کہتے صاحب ہمارا تو روزہ ہے۔ میں کہتا تھا یہ کرنا پڑے گا سر ہمارا تو روزہ ہے۔ میں کہتا تھا انجیکشن کرنا پڑے گا سر ہمارا روزہ ہے۔ یہ روزے کی وجہ سے وہ علاج نہیں مانتے تھے، وہ دوائیاں کھانے نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے صبح شام دوائی کھائیں گے۔ یہ روزے کا تذکرہ میں نے جب بہت سنا تو میں نے پوچھا تھا بھائی کیوں رکھتے ہو روزہ؟ تو انہیں بعض لوگ ڈیٹیل بتاتے ہیں ہمارے خدا کا ہمارے مذہب کا حکم ہے۔ کیا لگا میں نے اسے معلومات کی تو چونکہ میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے خود معلوم ہے کہ ڈائٹنگ کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں اور کم کھانے کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور زیادہ کھانے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، یہ تو مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے سوچا میں بھی تجربہ کر کے دیکھوں گا یہ روزہ کیا چیز ہے۔ کہتے میں نے ان سے معلومات کی تو کہ روزہ کیسے رکھنا ہوتا ہے تو انہیں بتایا کہ جی صبح کو فلاں ٹائم تک آپ کھا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں، اور اس کے بعد پھر دن بھر میں کوئی چیز نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں شام تک۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی کر کے دیکھوں گا۔ کیا لگا میں نے ایک دن وہی صبح سویرے میں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد پورے دن میں نے کچھ نہیں کھانا تھا۔ کہنے لگا میں نے اچانک محسوس ہی کیا، بس اب یہاں سے سمجھنا ہے عجیب بات۔ کہتا ہے اس دن میں نے محسوس ہی کیا کہ میرے پاس پیشنٹ آتے تھے، ان پیشنٹوں میں کبھی فیمیل پیشنٹ بھی ہوتا تھا اور یہ فیمیل پیشنٹ میں کبھی جوان عورتیں بھی ہوتی تھی، کبھی کبھی میرے دل میں برے خیالات بھی آتے تھے جب میں ان کے چیک اپ کرتا تھا۔ لیکن جس دن میں نے روزہ رکھا اچانک برے دل میں خیال آیا کہ آج تمہارا روزہ ہے، تم کو بری نظر سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ خیال میرے دل کے اندر کیسے ابھر رہا ہے، یہ کون سی چیز ابھر رہی ہے؟ کہتا دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، آج تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، بری نظر سے اس کی طرف مت دیکھو۔ کہنے لگا کئی مرتبہ میں نے اس مہینے میں ایسا تجربہ کیا، جس دن میں روزہ رکھتا تھا اس دن میرے دل میں جذبہ ابھرتا تھا کہ دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، بری نظر سے اس کو مت دیکھو، یہ پیشنٹ ہے۔ کہتے باقی دنوں میں تو میری حالت ٹھیک نہیں رہتی تھی، لیکن ان دنوں میں جن دن میں روزہ رکھتا تھا اچانک میرے دل میں خیال ابھرتا تھا کہ دیکھو تمہارا آج روزہ ہے۔ اور روزہ کرنے کا مطلب یہ ہے کھانا بھی بند، پینا بھی بند، اور دیکھو جس کو خوش کرنے کے تم روزہ رکھو گے وہ ناراض ہو جائے گا، اگر وہ کہے گا کھانا پینا تو بند کیا مگر تم نے آنکھ سے بری نظر سے کیوں دیکھا اس کو، تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے میں تو آج اچھی طرح سے روزہ رکھوں گا، آنکھ سے غلط نہیں دیکھوں گا، میوزک بھی نہیں سنوں گا۔ کہتا ہے یہ جب بھی میں روزہ رکھتا تھا مجھے یہی ہوتا تھا۔ کہتا ہے یہی مہینہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ جب مہینہ اینڈ ہونے والا تھا تو میرے دل میں خیال آیا اس روزے کے اندر کوئی نہ کوئی اندر کی طاقت ہے جو انسان کو چینج کر دیتی ہے۔
بس اس کے بعد پھر میں نے روزے کی تمام ڈیٹیل پڑھی، اس کے بعد پھر میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اور جب میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو میں مسلمان ہو گیا۔ اب مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو مسلمان کیوں ہو گئے، تو میں کہتا ہوں روزے نے مجھے مسلمان بنایا، رمضان نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میرے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی ایک ایک چیز اپنے اندر نہ جانے کیسے کیسے نفع رکھتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کو ہم سمجھیں گے اس کے اندر میں نہ جانے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ میرے پاس کتاب موجود ہے جس میں ایک شخص یہ کہتا ہے، جب اسے پوچھا گیا انگریز سے آپ مسلمان کیوں ہو گئے، اس نے کہا ہینڈ واشنگ کی وجہ سے۔ اس سے پوچھا گیا ہینڈ واشنگ کی وجہ سے مسلمان کیوں ہو گئے، اس نے کہا کہ جب کووڈ آ گیا، یہ امریکہ میں ہے، شکاگو یا نیو یارک میں، مجھے نہیں معلوم ہے کون سے شہر میں، یاد نہیں ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے۔ کہتا ہے جب کووڈ آ گیا اور ڈاکٹروں کی طرف سے ہدایت آنے لگی کہ ماسک استعمال کیا جائے، سینیٹائزر استعمال کیا جائے، ڈسٹنسنگ رکھی جائے، تو میرے ساتھ ایک کولیگ رہتا تھا جو مسلمان تھا، وہ جب بھی باہر سے آتا تھا میں اسے کہتا تھا کہ صاحب سینیٹائزر استعمال کرو اور ہینڈ واشنگ کرو، ایسے اندر مت آؤ۔ وہ مسلمان مجھے کہتا تھا ہم تو پہلے سے ہینڈ واشنگ کرتے ہیں۔ میں اس سے کہتا تھا کہاں کرتے ہو، وہ کہتا تھا کہ دیکھو ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو پہلے ہینڈ واش کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، ہم جب بھی باتھ روم جائیں گے پہلے ہینڈ واش کرتے ہیں، بعد میں بھی ہینڈ واش کرتے ہیں، ہم کھانا کھانے سے پہلے بھی ہینڈ واشنگ کرتے ہیں، بعد میں بھی کرتے ہیں۔ تو دن میں ہم اگر 5 مرتبہ نماز پڑھیں گے تو 5 مرتبہ ہینڈ واشنگ کریں گے، اور اگر 2-3 مرتبہ کھانا پینا کھائیں گے تو ہینڈ واشنگ پہلے بھی کریں گے بعد میں بھی کریں گے، اور 2-4 مرتبہ اگر واش روم جائیں گے تب بھی ہینڈ واشنگ کریں گے، تو 10 مرتبہ تو ہمارا ہو جاتا ہے۔ اسے الگ سے ہم کو ہینڈ واش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اس سے پوچھتا تھا کہ بھائی یہ ہینڈ واشنگ کب سے آپ لوگ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیشہ سے۔ میں نے اسے پوچھا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اسے پوچھا وہ کہاں تمہارے نبی ہیں، مجھے بتاؤ میں بھی ان سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ آج نہیں ہے، وہ تو بہت 1,500 سال پہلے گزر چکے ہیں، آج وہ نہیں ہے۔ تو کیا اس کے بعد پھر میں نے اسے کتاب مانگی، اس نے مجھے سیرت کی کتاب لا کر کے دی، وہ سیرت کی کتاب میں پڑھتا گیا اور اس میں دیکھتا رہا ہینڈ واشنگ کہاں ہے۔ اب ہینڈ واشنگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے ساری سیرت پڑھی تو اچانک مجھے دل میں خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ینگ بوائے بہترین رول ماڈل، محمد ایز اے ہسبینڈ بہترین رول ماڈل، محمد ایز اے بزنس مین بہترین رول ماڈل، محمد ایز اے رولر بہترین رول ماڈل۔ کہتے مجھے کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ کہتا میں یہ سارا پڑھ کر حیران ہو گیا، تو میں نے کہا بس مجھے اسی کو فالو کرنا ہے، اور ادھر سے سیرت کی کتاب ختم ہو گئی، ادھر سے جان فلک ایک اسلامک سینٹر میں پہنچا، نیو یارک، واشنگٹن کہاں تھا یا شکاگو میں، اور وہاں جا کر کے مسلمان بن گیا، اور آج اس کا نام عبداللہ ہے۔ اسلام کی ہر چیز دعوت ہے۔ تو روزے میں بے شمار فائدے ہیں، اخلاقی فائدے اور جسمانی فائدے، بے شمار بیماریوں کا علاج بہترین روزہ ہے۔ دنیا بھر کے ہزاروں انسانوں کا تجربہ ہے کہ روزے کی وجہ سے کتنی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے، اور روحانیت کے اعتبار سے تو اگر کوئی انسان اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، روزہ اس کے بہترین علاج ہے۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے فرمایا، جن جوانی کو آج کے زمانے میں، آج کے جوانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل امتحان ہے اپنی جوانی کو کنٹرول میں رکھنا، خاص طور پر جنسی احساسات اور جنسی جذبات، کیونکہ چاروں طرف ماحول جو ہے وہ جنسی جذبات بھڑکانے والا ماحول ہے۔ اس ماحول کے اندر جو جنسی جذبات ابھر جاتے ہیں، ان جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اگر آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ روزہ ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج، جو ہی نکاح کرنے کے حالات تمہارے سامنے آ جائیں گے فوراً نکاح کرنا، ڈیلے مت کرنا، دیر مت کرنا، خواہ لڑکا کر کے مت رکھنا۔ ومن لم یستطع، اور اگر نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو، مثلا تمہاری تعلیم ابھی مکمل نہیں، روزگار نہیں، گھر میں جوان بہنیں ہیں، یا کوئی بھی معقول رکاوٹ جو ہمارے سماج میں ہے، جس کا نتیجہ ہمارے بہت سارے جوانوں کو پسنا پڑتا ہے، اور بلا شبہ اس میں ایک صورت اور بھی ہے، وہ والدین کا ظلم ہے اولادوں پر کہ وہ جلدی ان کی شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ بعض والدین تو صرف اپنا سٹیٹس بچانے کے لیے کہ صاحب ہمیں دھوم دھام کے ساتھ شادی کرنی ہے، تب تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ دھوم دھام کی شادی کرنے کے لیے سال ہر سال بچوں کو لڑکا کر کے رکھیں گے، صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ ہم کیا وانا جی، اگر ہم نے ساتھ ساتھ شادی کے لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر تمہیں ہے، اور تمہارے بچے کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اس کی تمہیں فکر نہیں ہے۔ کاش والدین کا مائنڈ سیٹ بدل جائے اور وہ سمجھ جائے کہ اگر ہمارا بچہ پیاسا ہے
اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں صاحب تمہیں پیاسا رہنا پڑے گا تب تک جب تک ہم میڈ ان جاپان کراکری نہیں منگوائیں گے، اور خاص قسم کا جگ اور گلاس نہیں منگوائیں گے، پھر تمہارے لیے خاص قسم کا جوس لائیں گے، تب تک تمہیں انتظار کرنا ہوگا، چاہے سالہ سال تم تڑپتا رہو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ صاحب ہمیں پہلے مکان نیا بنانا ہے، پھر پیسہ جمع کرنا ہے، پھر ہائی فائی دھوم دھام کے ساتھ شادی کرنی ہے، تب تک تمہاری جوانی کو کیا ہو جائے گا ہم اس کے پرواہ نہیں ہے۔ تو کاش والدین کا مائنڈ سیٹ بدل جائے اور وہ جلد اپنے بچوں کی شادیاں کر دیں، اور جہاں واقعی رکاوٹیں ہیں تو رکاوٹیں ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر شادیوں کرنے میں رکاوٹیں ہوں تو پھر کیا کرو گے تم؟ چونکہ تمہاری جوانی انتہائی قیمتی اور اس جوانی کو داغ نہیں لگنا چاہیے، اس کی فکر ہے، اسے اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو بہت زیادہ روزے رکھ لینا، اس روزہ رکھنے کے نتیجے میں تم جوانی کے اس خطرناک شاہراہ میں ڈگمگانے سے بچ جاؤ گے۔ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وِجَا، اس جوانی کے میں جو جنسی جذبات ابھر رہے ہوں گے اور کنٹرول کرنا مشکل ہوگا، جب تم کثرت سے روزہ رکھو گے تو تمہاری جنسی جذبات قابو میں رہیں گے، اور جب اللہ کے نبی یہ علاج فرما رہے ہیں یقیناً یہ علاج کامیاب ہوگا۔ چنانچہ میں نہ جانے کتنے جوانوں کو جانتا ہوں جو جوان مجھ سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور وہ باہر کے ملکوں میں ہیں اور مسلمان، اور وہاں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم یہاں اس صورتحال میں ہیں، ہم کیا کریں گے۔ میں آخری علاج ان کو یہی بتاتا ہوں بھائی میرا علاج نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی کا تمہارے نبی کا دیا ہوا علاج ہے۔ آپ کثرت سے روزے رکھو، اور روزہ رکھنے کے نتیجے میں تم ان گناہوں سے بچ جاؤ گے جن گناہوں کی طرف تمہارا نفس تمہیں کھینچ رہا ہے اور شیطان تم کو گناہوں میں ڈھکیلنا چاہتا ہے۔